اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21, 22 and 23، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 21، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ تو یہاں ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو اب یہاں پر اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے، ام اتخذوا، تو کیا لیا ہے ان لوگوں نے، آلہتم یعنی کہ جو گاڈز، الہیہ یعنی مطلب آلہہ بہت سارے، تو بہت الہی اور پلورل آلہہ، تو بہت سارے آلہہ کیا ان لوگوں نے لیے ہیں کیا، من الارض زمین سے۔ تو زمین کے اندر یعنی زمین میں ان لوگوں نے کیا بہت سارے آلہہ لیے ہیں کیا، یعنی بہت سارے گاڈز بنائے کیا زمین کے اندر۔ ہم ینشرون، جو اٹھائیں گے مردہ کو، یعنی کہ مردہ کو زندہ کر کے بتائیں گے، جیسے اللہ نے بولا نا کہ ہم ریز کریں گے، ریزریکٹ کریں گے قبروں میں سے۔ تو اللہ نے یہاں پوچھا ہے کہ کیا وہ لوگ اٹھائیں گے، مردہ کو اٹھائیں گے وہ لوگ؟ تو سب سے پہلے یہ بات یہاں پر ہے کہ اور ہیو دے ٹیکن فار ورشپ گاڈز فرام دا ارتھ ہو کین ریز دا ڈیڈ۔ یہ ہے سوال اللہ کا۔ اس کی 2 نوٹس ہیں، 2680 and 81۔ The different kinds of false gods whom people raise from their imagination or now referred to۔ تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مطلب جو الگ الگ طرح کے معبود گھڑ لیے ہیں کیا اپنے تصورات کے تحت، یعنی اپنے تصوراتی گھوڑے دوڑا کے تم نے بنا لیے کس کو اپنے آلہہ معبود، الگ الگ طرح کے۔ The reference is to the gods of the earth۔ تو اب یہاں پر ہم تینوں آیت میں پڑھیں گے کہ ادھر ریفرنس جو ہے زمین کے معبودوں کو دیا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر جو تم نے آلہہ گھڑ لیے ہیں، ویدر آئیڈلس اور لوکل گاڈلنگس، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ وہیں کا کوئی بادشاہ یا کوئی بھی ایسا وہاں کا کوئی بڑا کوئی ہے، سمجھو لوکل، یعنی کہ مطلب لوکل کوئی بندہ ہے جس کو تم نے اس کو بنا لیا گاڈلنگس۔ اور پھر ڈائیفائڈ ہیروز کے بھائی جو بھی ایسے جو بنا لیا، ابھی رام کو بنا رہی ہے ہیرو، تو کہیں تو ایسے کر کے مطلب جو ڈائیفائڈ ہیروز ہیں۔ پھر اینیملز کو بھی پوج رہے ہیں نا، اینیملز کو بھی تو پوج رہے ہیں، اور پھر ایک اور جھاڑوں کو بھی پوجتے ہیں، اور یا تو پھر فورسز آف نیچر اراؤنڈ اس، یعنی اپنے چاروں طرف جو بھی قدرت کی مطلب جو فورسز ہیں ان کو بھی پوجتے ہیں۔ وچ مین ہیو فرام ٹائم ٹو ٹائم ورشپڈ، یعنی ہر دور میں ہر وقتاً فوقتاً لوگوں نے ان تمام چیزوں میں سے کسی نہ کسی کی بندگیاں کی ہے۔ These as deities have no life۔ یہ جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے، ان کی کوئی زندگی ہے ہی نہیں سوائے ایکسپٹ واٹ دیئر ورشپرز گیو ٹو دیم، یعنی ان کے جو پوجنے والے لوگ ہیں وہ ان کو جتنی زندگی دیتے بعد میں وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے، توڑ دیتے یا دوسرا بناتے، تو ان کی زندگی جو ہے ان کے ورشپرز کے ہاتھ میں ہے۔ اور 2681 the answer of course is no one but Allah can raise the dead to life۔ جو سوال ہے نا آخری میں آیت کے اینڈ میں سوال کیا گیا ہے، تو کیا یہ جو مر چکے ہیں مردے ان کو اٹھائیں گے دوبارہ؟ تو اس کا جواب ہے نو، بالکل نہیں۔ No one but Allah can raise the dead to life۔ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا مردوں کو، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔
دا میریکل ان دا اسٹوری آف جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو معجزات ہیں کہ جو سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، پھر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 113 میں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات واز بائی Allah's لیو، Allah's لیو یعنی اللہ کی پرمیشن کے بعد وہ کر کے بتا سکے. اٹ واز اے میریکل آف اللہ. تو وہ تو معجزات اللہ کے ہوئے نا، ناٹ ون آف جیزس بائی ہز اون پاور اور ول. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاور سے یا ان کی ول ان کی مرضی سے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کر کے دکھا سکتے تھے، وہ سب اللہ کا تھا. وہ میریکل معجزات اللہ کے تھے. آیت نمبر 22. لو کان فیہما آلہۃ، کہیں اوپر کچھ مس تو نہیں ہوا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. لو کان، اگر ایسا، لو کان فیہما یہ دونوں ہی جگہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان دونوں جگہوں پر فیہما، قرآن کے اندر اگر ڈوئل فارم میں کوئی بات ہے تو دیکھو اس کو سنگل یا مطلب جو پلورل کے فارم میں نہیں دیتا اللہ کے الفاظ ایک ایک ورڈ تول کے دیکھ لو کہ جس کو عربی آ رہی ہے وہ برابر اس کو بہت اچھی طرح پہچانے گا کہ لو کان فیہما، تو پھر ہو جاتا ہے ان دونوں کے اندر، ما مینس دونوں کے اندر، آلہۃن، تو ان کے دونوں کے اندر یعنی کہ اگر آلہۃن جو ہے جو ان کے جو معبود یا گاڈ جو ہے، اگر وہ آسمانوں میں اور زمین میں اگر ہوتے الا اللہ، تو اللہ کے سوا یعنی ایک اکیلا اللہ ہے نا، زمین اور آسمانوں کا دونوں کا الہ اللہ ہے. تو اگر یہ زمین اور آسمانوں میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے، آلہہ ہوتے، آلہہ یعنی پلورل گاڈز، لفسدتا، تو دیکھو تا کو الف لگا ہوا یعنی کہ مطلب دونوں میں فساد پھیل جاتا، کیونکہ تا بتا رہا ہے کہ دو کے لیے بولا جا رہا ہے. تو دو کیا ہے؟ ہیونز اینڈ ارتھ. تو آسمانوں اور زمین دونوں ہی جگہ پر فساد پھیل جاتا، یعنی برباد ہو جاتی دونوں جگہ. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ. فسبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ. تو اللہ جو ہے وہ، تو پھر تو ف لگ گیا نا، تو پھر فسبحان اللہ ہے، تو پھر پاک ہے اللہ ہر عیب سے. رب العرش، جو رب ہے عرش کا، اس کا جو عرش ہے، اس کا جو تھرون ہے اس کا، عما یصفون، اور جو یہ بکواس کرتے ہیں اللہ کے لیے، جو کچھ بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو اللہ اس سے بہت پاک ہے اور وہ بڑے عرش کا رب ہے. If there were in the heavens and the earth other gods besides Allah, there would have been ruin in both. But glory to Allah, the Lord of the throne. High is He above what they attribute to Him. اس کی نوٹ ہے 2682. After the false gods of the earth, زمین کے جھوٹے معبودوں کے بعد، are mentioned the false gods in the heavens and the earth. پھر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جو جھوٹے معبود، جھوٹے آلہہ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں، like those in the Greek pantheon. جیسے گریک لوگوں کے بہت سارے ہیں نا ایسے سب جھوٹے معبود. who quarreled and fought یعنی وہ لوگ آپس میں لڑ بھی رہے تھے اور جھگڑا بھی کر رہے تھے. and slandered each other، اور ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے. and made their Olympus a perfect bear garden، یعنی یہ ان لوگوں کا سب ہے
مطلب جو کیونکہ جیسے انڈیا کے اندر بت پرستی ہے ویسے گریک جو لوگ ہیں وہاں گریس میں بھی بت پرستی ہے، اور وہی چیز مکہ میں بھی تھی کہ کعبہ کے چاروں طرف بت رکھے تھے نا. آیت نمبر 23 لا یسألوا عما یفعلوا وهم یسألون. اللہ نے یہاں کہہ دیا لا یسألوا، نہیں اس سے سوال کیا جا سکتا. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے تم سوال نہیں کر سکتے اللہ ایسا کیوں ہے، اللہ ایسا کیوں ہے، تم یہ نہیں بول سکتے، کوئی رائٹ ہی نہیں ہے ہمارا. لا یسألوا عما یفعلوا، کہ جو بھی ایکٹس یا جو بھی اللہ پاک جو چیز کرتا ہے اس کے لیے تم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. اللہ ایسا کیوں کیا تو نے؟ ابھی بارش کی تو سیزن نہیں تھی تو یہ بارش کیوں آئی، اور پھر یہ اتنی گرمی کیوں پڑ رہی ہے؟ کوئی بھی چیز کا اللہ نے جو بھی چیز کیا، تم اللہ نے جو بھی اما یفعلوا جو کچھ بھی فعل اس نے کیا تو اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے، کس کی مجال ہے؟ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لیکن تم سے یعنی ان لوگوں سے they will be questioned، ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، ان لوگوں سے برابر سوال کیا جائے گا. پھر کہاں جائیں گے بچ کے؟ ہاں اللہ سے تو کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا، بھول جاؤ اس کو، لیکن ان سے تو سوال کیا جائے گا آخرت میں. He cannot be questioned for his acts but they will be questioned for theirs. ایکٹ جو ہے مطلب ایکٹ یعنی فعل جو بھی یفعلوا تو ایکٹ ہے، وہ ایکٹ بولتے ہیں نا، جیسے کوئی بھی ایکٹ اللہ نے اگر کیا ہے کچھ بھی تو اس کو نہیں سوال کچھ پوچھا جائے گا. He cannot be questioned for his acts but they will be questioned for theirs. اس کی بھی نوٹ ہے 2683. Allah is self-subsisting. All his creatures are responsible to him. یعنی اللہ جو ہے وہ تو خود ہی مطلب اپنے آپ میں مطلب وہ خود ہی سب پورا کے پورا یعنی کہ وہ سب کچھ اپنے لیے وہ کرتا ہے اور اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے اینڈ ڈیپینڈنٹ آن ہم، اور وہ سب کے سب اللہ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اللہ الصمد، صمد ہے نا اللہ، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو سب ڈیپینڈنٹ آن ہم، دیر از نو ادر بینگ ٹو ہوم ہی کین بی ریسپانسبل، اور کوئی اور نہیں ہے اللہ کے سوا معبود کہ اللہ کو اس کے پاس جواب دہی ہو، یا اس نے اللہ پہ کوئی رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی تو اب وہ رسپانسبلٹی پوری کر کے اللہ کو وہاں جواب دینا پڑے گا. کوئی اور ہے اللہ کے اوپر، اور بھی کوئی ایسا نہیں ہے. on whom he can be dependent، اور یا پھر یہ کہ اللہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنی کسی بھی بات کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی بھی ضروریات کے لیے. سوری، اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم سب اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں.